السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، جہاز کے سفر کو کافی محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر جہاز کریش ہو جائے تو پھر اس میں بیٹھے مسافروں کا زندہ بچ جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک جہاز کے کریش ہو جانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: میکینیکل ایشو، موسم کی خرابی، یا پھر پائلٹ کی غلطی۔ اور پھر جب جہاز کریش ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پائلٹ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اور مسافروں کا اب بچ جانا مشکل ہے۔ اپنی زندگی کے آخری سیکنڈز میں کچھ پائلٹ تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ پائلٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آخری الفاظ بہت سوچ سمجھ کر بولتے ہیں۔ پائلٹ کی یہ ریکارڈنگ جہاز میں موجود بلیک باکس میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، جس کو جہاز کے کریش ہو جانے کے بعد بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی پائلٹ کے آخری الفاظ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کو۔ دوستوں، 1987 کو پولش ایئر لائن فلائٹ 5055 پولین سے امریکہ کی شہر نیو یارک کی طرف جا رہی تھی۔ جہاز میں 183 مسافر سوار تھے۔ رات کا وقت تھا اور جہاز پولینڈ کے شہر وارسو کے جنگلات سے اوپر اڑ رہا تھا۔ اچانک جہاز کے انجن میں ایک دم دھماکہ ہوا اور اس انجن میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ پائلٹ جہاز کو سنبھال ہی نہیں سکے، اور جہاز کے کیپٹن کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری سیکنڈز ہیں۔ اس کے آخری الفاظ اس نے انتہائی سکون سے کہے جو بلیک باکس میں ریکارڈ ہوئے، اور وہ یہ تھے: گڈ نائٹ، گڈ بائے، وی آر ڈائنگ، یعنی شب بخیر، خدا حافظ، ہم مرنے والے ہیں۔ اور دوستوں، پھر یہ جہاز نیچے موجود جنگلات میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں موجود تمام لوگ مارے گئے تھے۔ یہ پولینڈ کی تاریخ کا سب سے خطرناک حادثہ تھا۔ دوستو، اگلی کہانی انتہائی حیران کن ہے۔ یہ کہانی ڈیلٹا ایئر لائن فلائٹ 1141 کی ہے۔ 1988 میں یہ جہاز امریکن شہر جیکسن سے اڑ رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی جہاز کے پائلٹ دوسرے جہاز کانٹیننٹل ایئر لائن کے متعلق بات کرنے لگے جو کچھ عرصہ پہلے کریش ہوا تھا۔ پائلٹ نے مذاق میں ڈسکس کیا کہ اگر ان کا جہاز بھی کریش ہو گیا تو ان کے آخری الفاظ کیا ہوں گے، لیکن ان پائلٹس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا سچ ہو جائے گا۔ جہاز کے اڑتے ہی صرف کچھ سیکنڈز کے بعد یہ جہاز لیفٹ سائڈ پر گھومنا شروع ہو گیا اور اچانک جہاز کے ونگ میں آگ لگ گئی جو جہاز کے اندر تک پھیل گئی اور جہاز کا انجن بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔ پائلٹ کے آخری الفاظ تھے: وی گوٹ این انجن فیلر، وی آر ناٹ گونا میک اٹ، یعنی جہاز کا انجن کام کرنا چھوڑ گیا ہے اور ہم بچ نہیں سکیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شاکنگ بات یہ تھی، کچھ سیکنڈز پہلے ہی یہ لوگ مذاق میں اس جہاز کے کریش ہونے کی بات کر رہے تھے۔ دوستو، 25 ستمبر 1978 کو پیسیفکس ایئر لائن 128 مسافروں کو لے کر امریکی شہر لاس اینجلس سے روانہ ہوا۔ جہاز میں 7 کریو ممبرز بھی سوار تھے۔ یہ ٹوٹل 135 لوگ تھے۔ جہاز معمول کے مطابق اڑ رہا تھا۔ نہ تو اس جہاز میں کوئی خرابی تھی اور نہ ہی موسم خراب تھا۔ اچانک جہاز کے پائلٹ کو ایئر کرافٹ کنٹرول سے اطلاع ملی، ایک چھوٹا سا سسنا نامی جہاز ان کے جہاز کے آس پاس اڑ رہا تھا۔ پائلٹ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ جہاز ان کے جہاز سے کتنا دور ہے۔ یہ سسنا جہاز دراصل ان کے جہاز کے نیچے اور سامنے کی طرف اڑ رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ جہاز ایئرپورٹ کے بالکل قریب آ چکا تھا اور پائلٹ نے جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے نیچے کو لے جانا شروع کر دیا، اور اچانک ان کا جہاز ہوا میں ہی سسنا جہاز سے ٹکرا گیا اور دونوں جہازوں کے ہوا میں ہی کئی ٹکڑے ہو گئے۔ دونوں جہازوں میں بیٹھے کل ملا کر 144 لوگ مارے گئے تھے۔ پیسیفکس فلائٹ کے ایک پائلٹ کے ریکارڈ ہوئے آخری الفاظ انتہائی ایموشنل تھے، اور وہ یہ تھے: وی آر اٹ، دس از اٹ مام، آئی لو یو، یعنی ہم ٹکرا گئے ہیں، سب ختم ہو گیا، ماں میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پائلٹ کے اپنے ماں کے لیے آخری الفاظ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایئر نیوزی لینڈ کی۔ دوستوں، 1979 میں ایئر نیوزی لینڈ فلائٹ 901 مسافروں کو لے کر انٹارکٹیکا کے برفیلے پہاڑوں کے اوپر اڑ رہی تھی۔ جہاز میں 237 مسافر اور 20 کریو ممبرز سوار تھے۔
اچانک جہاز میں کوئی ٹیکنیکل ایرر آیا، جس کی وجہ سے جہاز غلط سمت کی طرف اڑنا شروع ہو گیا۔ جہاز کے پائلٹ اتنے ایکسپیرینس نہیں تھے اور انٹارکٹیکا کے سخت موسم میں جہاز اڑانا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ جہاز انٹارکٹیکا کے پہاڑ سے جا کر ٹکرا گیا۔ تمام مسافر مارے گئے۔ جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ تھے، یعنی جب اس کو پتہ چل گیا کہ جہاز اگلے کچھ سیکنڈز میں پہاڑ سے ٹکرانے لگا ہے، تو اس نے انتہائی پرسکون لہجے میں ساتھی پائلٹ سے تنزن کہا کہ حالات اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور اگلے ہی لمحے یہ جہاز پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ آج بھی اس جہاز کا ملبہ اس پہاڑ پر موجود ہے۔ دوستو، کچھ پائلٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یا پھر جس مذہب کے وہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ 2014 میں پیش آیا تھا، جب ایئر ایشیا کی ایک فلائٹ انڈونیشیا سے سنگاپور جا رہی تھی۔ جہاز میں 162 مسافر سوار تھے۔ اچانک موسم شدید خراب ہو گیا۔ جہاز اس وقت جاوا نامی سمندر کے اوپر گزر رہا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے پائلٹ جہاز پر قابو نہیں رکھ سکے اور جہاز سمندر کے اندر گر کر تباہ ہو گیا۔ تمام لوگ مارے گئے تھے۔ جہاز کا بلیک باکس سمندر سے ریکور کیا گیا اور جہاز کے پائلٹ کی آخری ریکارڈنگ سنی گئی۔ پائلٹ نے آخری چند سیکنڈز میں زور زور سے صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کو پتہ لگ چکا تھا کہ اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں ایوییشن کی تاریخ کے سب سے پراسرار واقعے کے بارے میں۔ ملیشیا ایئر لائن فلائٹ 370۔ یہ فلائٹ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے چائنا کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جہاز میں 239 مسافر سوار تھے۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر بعد اس جہاز نے اپنا راستہ بدل لیا اور یہ جہاز 7 گھنٹے تک ہوا میں ہی موجود رہا۔ یہ کس طرف اڑ رہا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا، اور پھر یہ جہاز غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو تلاش کرنے کی کوشش میں تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کئی ملکوں نے حصہ لیا تھا اور اس پر اربوں ڈالرز خرچ ہوئے تھے۔ لیکن 5 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس جہاز کے متعلق صحیح سے پتہ لگایا نہیں جا سکا۔ اس جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ تھے، گڈ نائٹ ملیشین فلائٹ 307، یعنی اس نے نیچے کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ایئر کرافٹ کنٹرولر کو شب بخیر کہا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ جہاز ایک بہت بڑی ہسٹری بن گیا جو آج تک سولو نہیں ہو سکی۔ دوستو، ویسے جب میں ایسی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں تو ایک بات ذہن میں بار بار آتی ہے کہ ہماری زندگی کتنی انپریڈکٹیبل ہے۔ ہمیں اگلے سیکنڈز کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہم نے لوٹ کر کہاں جانا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت یوٹیوب پر مل جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔